بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، جامع القرآن، عشرہ مبشرہ صحابی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے، پیکر حیا، سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کو ذو النورین کہا جاتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ام کلثوم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو انہیں ایک کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بے مثال سخاوت کی وجہ سے آپ غنی کہلائے گئے۔ حضرت عمر نے اپنی شہادت سے پہلے خلافت کے لیے 6 نام دیے، ان میں سے مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ کی خلافت کا دور تقریباً 12 سال 656 عیسوی سے 644 عیسوی تک تھا۔ اس دور میں اسلامی فتوحات جاری رہیں، مسلمانوں کی بحری فوج بنائی گئی اور مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع کا کام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ کیا میں اس آدمی کا حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو آپ کے چچا نے دین کو اپنانے سے منع کیا، اور جب آپ نے انکار کیا تو ڈرایا، دھمکایا، پھر چٹائی میں لپیٹ کر مارا، پیٹا، دھوئیں کی دھونی دی، لیکن آپ کسی بھی صورت اسلام کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ پھر رسی سے باندھ دیا، پھر مارنا شروع کیا، لہو لہان کر دیا، لیکن آپ نے کہا چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں بتوں کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا۔ چچا نے جب یہ دیکھا تو ہار مان کر چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کر مدینہ پہنچے۔ اس وقت مدینہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ جب مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے دوڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے تاکہ وہ آپ سے غلہ خرید کر منہ مانگے داموں میں بیچ سکیں۔ دروازے پر دستک دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے آئے، دروازہ کھولا۔ تاجروں نے کہا، آپ کا تجارتی قافلہ آیا ہے، اس میں کھانے پینے کا سامان بھی ہے، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا، ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ تاجر بولے، ہم آپ کو 10 کے 12 دیں گے۔ آپ نے فرمایا، یہ تو کم ہے، اور بڑھاؤ۔ تاجر بولے، چلو 10 کے 14 لے لیں۔ آپ نے فرمایا، اور بڑھاؤ۔ کہا 10 کے 15 لے لیں۔ آپ نے کہا، اگر سارا سامان خریدنا ہے تو کچھ اور بڑھاؤ۔ تاجر بولے، شاید مدینے میں کوئی اور تاجر ہو جو ہم سے بھی آپ کو زیادہ نفع دے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے اور کہا، ایک ذات ہے جو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے، 1 پر 10 یعنی 10 پر 100، پھر کیوں نہ میں اس کے ہاتھ میں یہ سب بیچ ڈالوں۔ تاجروں نے حیرت سے پوچھا، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تم نہیں جانتے کہ وہ اللہ ہے؟ یہ کہہ کر اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگ دعائیں دینے لگے۔ اس رات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار تھے، جسم مبارک پر نور کا لباس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں معلوم ہو رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی زیارت اور آپ کی زبان مبارک سے کچھ سننا چاہتا تھا، لیکن آپ جلدی میں ہیں، شاید کہیں پہنچنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابن عباس، آج عثمان نے جو صدقہ دیا ہے اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے اور جنت میں ایک حور سے شادی کر دی ہے، آج اسی دعوت میں جا رہے ہیں۔ عثمان بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھی اور وہ بیمار تھی۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والے کسی شخص کو، اور اتنا ہی حصہ بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس جو لکڑی تھی اس کی نوک کو پانی اور مٹی کے درمیان مار رہے تھے کہ ایک شخص نے باغ کا دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔
ابو موسیٰ نے کہا وہ ابو بکر تھے، میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ۔ کہا پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو اور اسے بھی جنت کی بشارت دو۔ میں گیا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی، کہا تو آپ سیدھا ہو کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا دروازہ کھولو اور فتنے پر جو برپا ہوگا انہیں جنت کی خوشخبری دے دو، یعنی ایک آزمائش کے ساتھ جو ان پر آئے گی جنت کی بشارت دے دو۔ کہا میں گیا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہا میں نے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری دی اور آپ نے جو کچھ فرمایا تھا انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا اے اللہ، صبر عطا فرمانا اور اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان کو مکہ بھیجا اور بیعت رضوان عثمان کے مکہ جانے کے بعد ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ حضرت ثمامہ بن حزان کشیری سے منقول ہے کہ میں اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس موجود تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار کے اوپر سے محاصرہ کرنے والے باغیوں پر جھانکا اور فرمانے لگے میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بحر روما کے سوا وہاں میٹھا پانی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص بحر روما خرید کر اپنا ڈول بھی دوسرے مسلمانوں کے ڈول کے برابر قرار دے گا تو اسے اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ میں نے اپنے خالص مال میں سے وہ کنواں خریدا اور میں نے اپنے ڈول کو عام مسلمانوں کے ڈولوں کے برابر سمجھا، جبکہ آج تم نے مجھے اس سے پانی پینے سے روک رکھا ہے، حتیٰ کہ میں سمندری پانی جیسا نمکین پانی پیتا ہوں۔ حاضرین نے کہا ہاں اللہ کی قسم یہ بات صحیح ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے غزوہ تبوک کا تنگی والا لشکر اپنے مال سے تیار کیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہاں۔ پھر فرمایا میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو مسجد نبی نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فلاں خاندان کا احاطہ خرید کر مسجد میں اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس سے بھی بہتر عطا فرمائے گا۔ میں نے اپنے خالص مال سے وہ احاطہ خریدا اور مسجد میں اضافہ کر دیا۔ آج تم نے مجھے اس مسجد میں 2 رکعت پڑھنے سے روک رکھا ہے۔ حاضرین نے کہا اللہ کی قسم آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے صبیر پہاڑ پر تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر و عمر اور میں بھی تھا۔ پہاڑ میں حرکت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا اے صبیر سکون سے رہ، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حاضرین نے کہا اللہ کی قسم یہ بھی سچ ہے۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا، کہا رب کعبہ کی قسم ان لوگوں نے میرے حق میں گواہی دے دی، انہوں نے میرے حق میں گواہی دے دی کہ میں شہید ہوں گا۔ آپ کو 18 ذی الحج کو اس وقت شہید کر دیا گیا جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔